السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ رمضان کا آخری عشرہ لیلۃ القدر کو تلاشنے کا عشرہ۔ قرآن میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ شب قدر جسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ اسی شب قدر پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری محمد شاہد۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ سر، جب ہم شب قدر کی بات کرتے ہیں تو شب قدر کی قرآن میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اس کی قرآن میں کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ لوگ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا کہ میں اسے خود بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ فرشتے اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے آسمان دنیا سے جو ہے دنیا زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو انہیں کام دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک سلامتی والی رات ہے۔ تو یہ رات جو ہے لیلۃ القدر، قرآن مجید کی اس سورۃ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کی 3 فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا میں جو ہے وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جو لوگ اس میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر وہ سلامتی بھیجتے ہیں، ان پر سلام کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ یہ پوری رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ سلامتی والی رات ہے، کہ اس میں بندہ مومن ہر آفت اور بلیات سے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک فضیلت شروع میں یہ فرمائی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں قرآن نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل فرمایا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اور جو کہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ نصیب ہوتی ہے۔ سر، جب لیلۃ القدر کی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29، تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیلۃ القدر یا شب قدر کس رات کو ہوگی؟ اس حوالے سے حدیث پاک میں موطا امام مالک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، اور یہی مقصد ہے اعتکاف کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے شروع عشرے میں فرمایا، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور طاق راتیں ہم جانتے ہیں کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور یہ 29ویں شب، یہ جو ہے طاق راتیں ہیں۔ یہ 5 راتیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر والی رات ہوتی ہے۔ تو اس میں علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے، مفسرین کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ 21ویں شب ہے، بعض کے نزدیک 23ویں شب ہے، اور بعض نے اس کو 25ویں شب کہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے، اور بعض نے اسے 29ویں شب جو ہے وہ قرار دیا گیا لیلۃ القدر کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افضل بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا کہ بندہ مومن اس رات کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، اس میں عبادت کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب داری فرماتے، اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ لہٰذا اصل جو بات ہے جو میرے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی نہ کسی رات میں یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب، کبھی 23ویں شب، کبھی 27ویں شب، کبھی 25ویں شب اور کبھی 29ویں شب۔ تو یہ رات جو ہے اس کو پانے کے لیے میں ایک اس میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پوری رات جاگیں تو ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوگی، بلکہ لیلۃ القدر پانے کے لیے جو وقت بتایا گیا ہے وہ جو ہے وہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک ہے۔ تو جب بندہ مومن ان طاق راتوں میں 5 راتیں جو ہیں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اگر بندہ مومن اس راتوں میں عبادت کرے اور اس رات میں نوافل کرے، اس پڑھے، اور اسی رات میں صدقہ خیرات کرے، اسی رات کے اندر وہ ذکر و اذکار کرے اور شب داری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود و سلام پڑھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو پائے وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو وہ یہ دعا پڑھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس رات عبادت کرتا ہے ان 5 طاق راتوں میں، تو میں اللہ سے کامل امید رکھتا ہوں کہ اسے لیلۃ القدر والی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں، ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے نماز قضا ہیں، اگر آپ ایک نماز قضا ادا کریں شب قدر میں تو آپ کی پوری زندگی کی نماز قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ تو کیا یہ بات درست ہے یا صحیح ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشہور تو ہو جاتی ہیں مگر اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں میں مشہور تو ہوتی ہیں لیکن شریعت میں اس کی اصل نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت کے اندر، قرآن و سنت میں اس بات کی فضیلت تو ہے کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے، نفل ادا کرے یا صدقۃ الخیرات کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کو 1000 مہینے جو ہے وہ نیکی کرنے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن اگر کسی کے ذمے جو ہے وہ نماز قضا نمازیں ہوں اور وہ یہ چاہتا ہے مثلاً کہ وہ اس کے ذمے جو ہے وہ ظہر کی نماز قضا ہے یا ایک نماز ہے، وہ یہ چاہتا، کئی نمازیں قضا ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک نماز یہاں ادا کر لوں اور جو ہے وہ 1000 مہینے کی نمازیں جو ہیں وہ میری قضا پوری ہو جائے گی، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ جو اس رات جس کی نمازیں قضا ہے وہ اگر ایک ادا کرے گا تو اس کی ایک ہی کاؤنٹ ہوگی،
بلکہ اس میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نوافل سے بندہ مومن جو ہے وہ قضائے عمری ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوافل کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ نمازیں جو ہم سے قضا ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کو ہم ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کریم ہمیں اس راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر والی رات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں لیلۃ القدر اور شب قدر کے بارے میں معلومات دی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نواز دیں۔ آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان علامہ قاری محمد شاہد۔ میں تھی آپ کی میزبان رمائزہ اظہر۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔